على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حضور علیہ السلام کے ارشادات اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک امت کے لیے حجت ہے۔ امت جتنا زیادہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر پختہ ایمان اور یقین رکھے گی، اتنا ہی زیادہ فلاح اور صلاح کا باعث یہ عمل بنے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر بڑا ہی پختہ یقین تھا کہ جو بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دی، صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے منہ سے نکلنے والی بات پر کیسا یقین رکھتے تھے کہ کوئی بھی طاقت اور قوت ان کے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ اس قدر پختہ یقین کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو وہ مانتے تھے۔ جنگ بدر کا موقع ہو کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نے نشان لگائے جنگ بدر میں، میدان بدر میں حضور نے نشانات لگائے اور فرمایا کہ کل فلاں کافر کی لاش اس جگہ پڑی ہوگی، فلاں کافر کی لاش اس جگہ پڑی ہوگی۔ آپ غور کریں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے وہ دیکھی جگہ جا کر کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور حضور کا فرمانا ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ جو حضور نے فرما دیا اللہ پاک اسے پورا کرتا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی عظیم شان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا زبردست معجزہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو فرما دیا وہ ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اگلے دن جب لاشیں دیکھی، وہ مقامات پہ ہم پہنچے تو کہتے ہیں خدا کی قسم جس جگہ حضور نے فرمایا تھا فلاں کافر یہاں پڑا ہوگا، کہتے ہیں خدا کی قسم 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، اور پھر صحابہ کا اس پر ایمان۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جنگ کے موقع پر، یا رسول اللہ فلاں آدمی بڑا جگرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، بڑا ہی کافروں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اشارہ کر کے بتایا گیا کہ وہ فلاں شخص ہے جو بڑا ہی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے دیکھا تو فرمایا جہنمی ہے، حضور نے دیکھا تو فرمایا جہنمی ہے۔ اب لوگ اس طاق میں تھے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، تو بعض لوگ جنہوں نے پوچھا تھا وہ اس طاق میں لگ گئے
کہ اس بندے کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو جنگ کے اندر اس سے جب بہت زیادہ زخم لگے تو اس شخص نے بالآخر جب زخموں کی تاب نہ لا سکا اپنی تلوار سے ہی خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا، قتل کر دیا اور خودکشی کی موت مر گیا. شارحین کہتے ہیں وہ آدمی جو تھا یا تو فاسق و فاجر تھا کوئی، یا پھر جو ہے وہ منافق تھا. اس حدیث پاک سے علماء نے ایک مسئلہ بھی اخذ کیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی صراحت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فاسق فاجر اور بڑے جو ہے وہ ذلیل قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر دین کی باتیں ہوں گی، وہ دین کی بات کریں گے، وہ دین کی مدد کی بات کریں گے، اور ایک طرف ان کے کارنامے بڑے برے ہوتے ہیں لیکن دین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان سچا آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے. اس لیے جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں وہ کہیں بھول میں نہ رہ جائیں کہ نہیں ہمارا تو بڑا کارنامہ ہے، ہم تو دین کا بڑا کام کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی سبق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید کی زد میں آ جائے. اب صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کہ وہ اس طاق میں لگ گئے کہ حضور نے فرمایا ہے یہ جہنمی ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا، یہ بندہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جو جہنم میں لے کے جانے کا باعث ہے. تو دیکھا کہ اس نے خودکشی کر لی. صحابہ کرام علیہ رضوان کا یقین کیسا ہے. ایک بات یہ نہیں پتہ چلی کہ خودکشی حرام ہے اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے. یہ بھی ایک مسئلہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حرام موت جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ بندہ اپنی آپ کو ختم کر لے. حدیث پاک میں فرمایا جو آدمی خودکشی کرے گا جس طرح سے کرے گا مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے اس عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا. اللہ اسے زندہ کر دے گا، وہ پھر مارے گا، پھر زندہ کر دے گا. اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ وہ اسے جہنم میں دوزخ کے اندر یہ سزا دی جائے گی کہ اگر اس نے اپنے آپ کو کسی چاقو سے مارا ہوگا یا پستول سے مارا ہوگا تو اسے یہ چیز وہاں مہیا کر دی جائے گی اور وہ اپنے آپ کو مارے گا، وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، اللہ اسے پھر زندہ کر دے گا، وہ پھر مارے گا، پھر زندہ کر دیا جائے گا. اس لیے خودکشی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں تو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. نہیں، مصیبتیں تو شروع ہو جائیں گی. دنیا کی مصیبت تو بہت جو ہے وہ تھوڑی سی ہے، آخرت کی مصیبت بہت بڑی ہے. مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ بڑی طویل زندگی ہے. اس لیے کبھی بھی سوچنا بھی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو. کیوں؟ ایک بڑی وجہ کیا ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. اس لیے یہ نعرہ بیسکلی بالکل غلط ہے، ریجیکٹڈ ہے. یہ کیوں؟ میرا جسم میری مرضی ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا جسم شریعت کی مرضی. اصل نعرہ یہ ہے اسلامی، میرا جسم میری مرضی. یہ تو قرآن و سنت کے خلاف بغاوت ہے. تو خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. موضوع کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر یقین کیسا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جو ہے وہ دودھ پیش کیا گیا، آپ کو دودھ پیش کیا گیا. اللہ اکبر. آپ نے دودھ پیا نا، اور دودھ پی کے آپ نے کہا کہ اب میری شہادت بالکل قریب ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عمار بن یاسر دنیا سے جاتے وقت یا جانے سے پہلے تمہاری جو آخری غذا ہے وہ دودھ ہوگی. آپ نے پینے کے لیے کچھ مانگا، آپ کو دودھ پیش کیا گیا. حضور علیہ السلام کے فرمان پر کیسا یقین ہے کہ حضور نے فرما دیا ہے. فرمانے لگے اب میری موت قریب ہے، اور وہ دودھ آپ کی زندگی کی آخری غذا ثابت ہوا اور آپ کو پھر شہید کر دیا. یہ ہے یقین کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اس پر
ایمان اور یقین یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا، اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ ہوں، تابعین ہوں اور بڑے بڑے اکابر علماء، اولیاء، نیک مسلمان، ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جس بات کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے اور جس چیز کا وعدہ رسول پاک نے کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم اس کمزوری کا شکار ہیں، اس لیے یقین پختہ نہیں ہوتا. آئیے میں آپ کو کچھ مثالیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی دیتا ہوں. آپ کا احادیث پر کیسا یقین تھا. ایک مرتبہ خود ہی آپ نے فرمایا، بخار تھا آپ کو، 34 دن تک بخار رہا، کامل 34 دن تک. تو کسی نے پوچھ لیا کیا آپ کو سردی بھی لگی، سردی والا بخار ہے؟ فرمایا یہ بخار مجھے نہیں ہو سکتا. کہا سردی والا بخار، طاعون، کوئی بھی وبائی مرض، نابینائی، فرمایا یہ جو امراض ہیں، فرمایا یہ مجھے نہیں ہو سکتے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ مرض تجھے نہیں ہوں گے. کیسے وعدہ کیا ہے؟ کہا نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ حدیث پاک میں فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا کسی مصیبت زدہ کسی بیمار کو دیکھ کر، وہ بیماری پھر اسے نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے یہ دعا پڑھ رکھی ہے فلاں فلاں مریض کو دیکھ کر، فرماتے مجھے یہ امراض نہیں ہوں گے. کہا حضور کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک باریک لکھائی، بالکل باریک لکھائی والے کتابوں کو 1 مہینے تک صبح رات مطالعہ کرنا تھا. مطالعہ کیا، لکھنی تھی کچھ تصنیفیں، کچھ کتابیں لکھنی تھی. کہتے ہیں باریک باریک لکھا ہوا پڑھنا تھا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. فرماتے ہیں پڑھتا رہتا، لکھتا رہتا. ایک دن سخت گرمی کا دن تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لکھتے لکھتے میں نے کہا کہ گرمی لگ رہی ہے تو غسل کر لوں تاکہ کچھ ٹھنڈک مل جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں نہانے کے لیے گیا اور میں نے پانی سر پہ ڈالا، فرماتے ہیں ایسا لگا سر سے کوئی چیز نکلی ہے، اتری ہے اور سیدھی آنکھ کے اندر آ گئی ہے. فرماتے ہیں نہانے کے بعد علاقے میں جو ڈاکٹر تھے ان کو دکھایا، وہ کہنے لگے کہ زیادہ مطالعے کی وجہ سے آنکھ کے اندر خشکی آ گئی ہے، 15 دن تک آپ نے کتاب نہیں دیکھنی، مطالعہ نہیں کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے 15 دن کہے اور مجھ سے تو 15 گھڑی کتاب نہیں چھوٹتی ہے. میں تو 15 گھنٹے 15 لمحے کتاب نہ چھوڑوں. فرمایا میں نے ڈاکٹر صاحب کی نہیں مانی. پھر ایک اور حکیم مولوی اشفاق مرحوم، ان کو دکھایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے مقدمہ نزول آب ہے. مقدمہ نزول آب ہے مطلب موتیے کے مرض کا آغاز ہے. جو موتیا آ جاتا ہے آنکھوں میں کا اس کا آغاز ہے. 20 سال کے بعد یہ بالکل موتیا پورا ہو جائے گا. اور اشارہ دیا انہوں نے کہ پانی بالکل اتر آئے گا اور آپ نابینا ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں 16 سال گزرے نا، ایک اور ماہر حکیم کو دکھایا. اس نے کہا 4 سال کے بعد آپ کو موتیا جو ہے وہ ہو جائے گا اور نابینا ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے حکیم نے جب مجھے کہا تھا نا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ایک موتیے والے مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لی تھی. فرماتے ہیں آج اس بات کو 20 نہیں 30 سال گزر گئے، وہ جو نقطہ آنکھ میں آیا تھا کہتے ہیں ایک ذرہ بھر بھی آگے نہیں بڑھ سکا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں نا، یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آج بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات زندہ ہیں. آج بھی معجزات حضور کے کھلی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں. بات ہے یقین کی، بات ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر یقین کی. فرماتے ہیں آج بھی تمہیں وہ منظر نظر آ جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی کرونا وائرس سے کوئی مریض، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اگر کسی مریض کو دیکھ کر اگر یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لی نا تو انشاءاللہ یہ مرض نہیں ہوگا. یہ وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ دیکھیں احادیث پر عمل کا شوق کیسا ہے، یہ کیسے عاشق رسول ہیں. فرماتے ہیں حج کا موقع تھا، میں وہاں پر جا کے بیمار ہو گیا. محرم کے آخری دنوں میں طبیعت کچھ ٹھیک ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں ایک سلطانی حمام کے اندر گیا، وہاں میں نے غسل کیا، باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بادل ہے. میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف آ رہا تھا. کہتے ہیں کعبے کے پاس آتے آتے وہ بادل برسنے لگا. مجھے فوراً حدیث یاد آئی کہ جو برستے بادل کے اندر طواف کرتا ہے کعبے کا وہ اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے، اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے. فرماتے ہیں میں نے جیسے حدیث یاد آئی تو میں نے اسی وقت، حالانکہ کہتے ہیں ابھی ابھی میں ٹھیک ہوا تھا کئی دنوں کے بعد، ابھی ابھی بیماری ختم ہوئی تھی. فرماتے ہیں میں نے گیا اسی وقت میں نے جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور میں نے 7 پھیرے طواف کے کیے. فرماتے ہیں طواف سے فارغ ہوا، بخار آ گیا. میں جب گھر پہنچا تو مجھے کسی نے پوچھا، میں نے بتایا تو کسی نے کہا ایک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ نے ایسی مشقت اٹھائی ہے. اعلیٰ حضرت کا فرمان سبحان اللہ. آج ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں جی حدیث ضعیف ہے، جی حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دو. یاد رکھیں صرف موضوع حدیث چھوڑی جائے گی. موضوع مطلب من گھڑت. ضعیف حدیث فضیلت کی بات ہو، ڈرانے کی بات ہو، کسی بشارت کی بات ہو تو ضعیف حدیث پہ ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے، ضعیف حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ اصول ہے ہمارے دین کا. صرف موضوع حدیث، موضوع کا مطلب ہی من گھڑت، جھوٹی روایت ہوتی ہے. لیکن ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کوئی راوی ایسا بیچ میں آ گیا جس کے اندر کوئی کمزوری آ گئی. اب حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیا جاتا ہے. تو کسی نے کیا کہا کہ احمد رضا ایک ضعیف حدیث کے لیے آپ نے جسم کو مشقت دی، تکلیف دی. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں، ایسا جواب کوئی امام میں عشق و محبت ہی دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر احمد رضا کا ایمان بڑا مضبوط ہے، احمد رضا کا یقین یہ بڑا مضبوط ہے. اللہ اکبر. کیسا احمد رضا کا یقین ہے. کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، جہاز پر، پانی والے جہاز پر، اور سفر ہے حجاز کا، حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. طوفان آ گیا. 3 دن سے زوردار ہوائیں چل رہی. ہمارے یہاں بھی تو پیشن گوئی تھی نا، اللہ آگے بھی عافیت رکھے. ابھی تک عافیت رہی ہے. یہ انسان کے تخمینے ہوتے ہیں، ورنہ جو اللہ کا حکم ہے وہی حکم ہے. نجومی آیا تھا نا اعلیٰ حضرت کے پاس، نجومی جھوٹے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کو پتا کیسے جھوٹا ثابت کیا. اس کو فرمایا، پوچھا بارش کب ہوگی. اس نے اوپر دیکھا آسمان کو زائچے وائچے بنائے. کہنے لگا ابھی 2 دن تک کوئی امکان نہیں ہے یا 1 ہفتے تک کوئی امکان نہیں ہے بارش کا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ سامنے جو گھڑی لگی ہے اس میں کیا ٹائم ہو رہا ہے. کہا 12 ہو رہے ہیں. فرمایا 2 کب بجیں گے. کہا 2 گھنٹے کے بعد. اعلیٰ حضرت اٹھے، یا آپ نے گھڑی منگوائی، آپ نے سوئی کو گھمایا، 2 پہ کر دیا. فرمایا تم تو کہتے تھے 2 گھنٹے بعد بجیں گے، اس میں تو ابھی بج گئے. نجومی کہنے لگا یہ تو سوئی آپ نے گھمائی ہے. اللہ اکبر. امام احمد رضا خان نے فرمایا اللہ پاک بھی بادلوں کی سوئی گھما دیتا ہے. ہم اپنے تخمینے بتا دیتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں، لیکن بادل اسی وقت پانی دیتے ہیں. ایک قطرہ بھی نہیں برستا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. پانی ایک بادل جو ہے وہ ہوائیں جو ہیں یہ درختوں کا ایک پتا نہیں ہلا سکتی جب تک حکم ربی نہ ہو جائے. خیر کشتی میں ہیں، جہاز میں ہیں،
3 دن سے طوفان ہے، لوگوں نے کفن تک پہن لیے، ایسا خطرناک طوفان تھا۔ امی جان کو دیکھا نا اعلیٰ حضرت نے، وہ بھی ساتھ نہیں حج کے لیے، امی جان کو دیکھا نا تو امی بڑی بے چین تھی۔ بھائی ماں کی جن کے دل میں قدر ہوتی ہے نا، وہ ماں کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے۔ امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ بیان کیا، ایک بڑے حاجی صاحب تھے، کوئی 60 سال عمر ہوگی ان کی والدہ بھی زندہ تھی، وہ میرے پاس دعا کے لیے آئے اور بلک بلک کے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا بس میری امی جان گر گئی ہیں۔ اب وہ 60 سال کے، کہا ماں کتنے سال کی؟ بولے 80-85 سال کی ہے، والدہ کی عمر کو 85 سال ہوگی۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں میں نے بڑے عرصے بعد ایک ایسا بندہ دیکھا جو خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اس کو بھی اپنی ماں کی تکلیف ہے۔ کہا ماں امی جان گر گئی ہیں، ان کا بازو ٹوٹ گیا ہے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا امی جان کو کہ بے چین ہیں، تو میں نے امی جان کی بے چینی دور کرنے کے لیے میری زبان سے نکلا، امی جان خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ قسم جو کھائی تھی اس عقیدے کی بنیاد پہ کھائی تھی، اس عقیدے پر کہ جب ہم کشتی پہ سوار ہوئے تھے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میں نے کشتی پہ سوار ہونے کی دعا پڑھ لی تھی۔ حضور نے فرمایا ہے جو کشتی پہ سوار ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے گا وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ کہتے ہیں مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے یہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی 2 گھنٹے نہیں گزرے تھے، 3 دن سے جو ہوائیں تیزی کے ساتھ طوفانی شکل میں تھی اور سمندر میں طغیانی تھی، فرماتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر وہ سارا سلسلہ ہواؤں کا ختم ہو گیا۔ یہ یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر، میرے گھر جہاں حضور حجرہ ہے حضور کا، فرمایا اس حجرے سے میرے منبر تک یہ جو بیچ کی جگہ ہے، فرمایا یہ دنیا میں جنت کا باغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ جو ٹکڑا ہے یہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں یہ جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، یقین دیکھیں کیسا، فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں دوزخ میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ شکر خدا کہ نجات نوید نجات و ظفر کی ہے۔ کہتے ہیں دوسرے مصرے میں نجات مانے جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ، نجات و ظفر، ظفر مانے کامیابی۔ فرماتے ہیں دنیا سے بندہ آخرت کی طرف جائے، کامیاب زندگی کے ساتھ جائے، وہ کامیاب ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ یہ حضور کے فرمان پر احمد رضا کا یقین ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن، یہ مسلم شریف میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پل صراط جب قائم ہوگا میں ایک طرف کھڑے ہو کر دعا کروں گا ربی سلم امتی۔ اچھا مجھے ایک بات اور یاد آئی، فرمایا ممبر سے روزے کے بیچ، کس سے؟ ممبر سے، اور کسی جگہ کے لیے نہیں فرمایا، اسی جگہ کے لیے کیوں خاص طور پہ فرمایا؟ کیوں؟ بار بار حضور کے پاؤں لگتے تھے اس جگہ۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا کہا، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی جالی سے ممبر تک، کبھی ممبر سے جالی تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ریاض الجنہ میں ان کو جگہ مل جائے، لیکن کسی کو دھکے نہیں مارنے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا،
دھکے نہیں مارنے کہ دھکے مار کے وہاں نماز پڑھو، نہیں، یہ تو پھر جہنم میں جانے والا کام ہو جائے گا۔ مسلمان کو تکلیف دینا، اذیت دینا یہ حرام ہے۔ خیر، اگر آسانی سے موقع میسر آئے، ایسے وقت میں چلے جائیں، اللہ کرے رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ ایک صاحب نے ابھی 2 دن پہلے فون آیا، کہتے ہیں دعا کریں حضرت، میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، 12ویں مدینے میں مل جائے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، اور یہ جو عالمی سیاست ہے اس کا ستیہ ناش ہو، اچھی ہو جائے سیاست، اور جو ہے لوگوں کا زاویہ نظر سوچ بدل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ پناہ جو ہے، جو امن ہے اور جو رحمت ہے، جو فضل الہی ہے، وہ اسلام کے دامن ہی میں ملے گا اور کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کہ میں ربی سلم کہوں گا، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے۔ رضا کہ جب میرے آقا دعا کر رہے ہیں ربی سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، تو پھر یقین کیسا ہو؟ رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ لیکن یقین احمد رضا والا چاہیے۔ شعر پڑھتے ہیں احمد رضا والا، اور عشق اور عمل فاسقوں والا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہماری حالت بہت بری ہے، ہمارا تو یقین ہی پختہ نہیں ہے، کمزوری اتنی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت والے شعر اپنے عشق رسول کے لیے پڑھتے ہیں، کمال ہے بھائی، ہے نا کمال؟ احمد رضا والا عشق رسول بھی تو لاؤ، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر ایسا عمل بھی تو ہو، ایسا یقین بھی تو ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت کو 2200 طریقوں سے تعویذ لکھنا آتا تھا، مگر فرماتے ہیں میں نے تو تعویذ خود کبھی نہیں باندھا، میں تو ان حدیثوں پہ عمل کرتا ہوں جس پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو تو فلاں مصیبت سے نجات، یہ دعا پڑھ لو، یہ وظیفہ کر لو، یہ دعا پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، فلاں پریشانی سے نجات۔ جائز ہے تعویذ، تبھی تو لکھتے تھے نا اعلیٰ حضرت، جائز ہے تبھی لکھتے تھے۔ وہ ہم جیسے کمزور یقین والوں کے لیے یہ تعویذ ہوتے ہیں، اور آج کل تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، تعویذ دو نا، کسی کو وظیفہ دو، نہیں حضرت یہ کون پڑھے گا، تعویذ دے دو بس، پھٹ سے گلے میں باندھ لیں، ہاتھ میں باندھ لیں، بس بات ختم۔ ارے پڑھو، وہ دعائیں پڑھو جو حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے، وہ دعائیں پڑھو جو نبی پاک علیہ السلام نے عطا کی ہیں۔ تعویذ بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، بعض صحابہ کرام کا عمل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا کرتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے۔ تعویذ بھی ثابت ہے، مگر پہلی جو چیز ہے وہ دعائیں ہیں، قرآنی آیتیں ہیں، قرآنی حدیث، احادیث ہیں حضور کی، قرآنی دعائیں ہیں، نبوی احادیث ہے، ان کو یاد کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کے لیے آپ ضرور اہتمام کریں، ثواب پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب